اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز اینڈ نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بارسلونا کے قریبی علاقے کورنیا de Llobregat میں المونیم کے کام کی ایک فیکٹری پورسیانا پورتاس کورنیا کام اور کوالٹی کے اعتبار سے بااعتماد ادارہ، جہاں پر تمام کام جدید مشینری پر کیا جاتا ہے۔ آپ کے گھروں اور کمرشلز کے لیے ایلومینیم کے دروازے، کھڑکیاں اور دیگر اشیاء بنائی جاتی ہیں۔ ہمارا پتہ یہ ہے۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق فرانس میں فسادات سے ہے۔ فرانس میں فسادات کے دوران پاکستانی بزنس مین ابراہیم ڈار کے 4 فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ لوٹنے کے بعد نظر آتش کر دیے گئے۔ پاکستان بزنس فورم کے سرپرست اعلیٰ ابراہیم ڈار معروف برانڈ چکن سپاٹ کے نام سے کئی ریسٹورنٹ چلا رہے ہیں۔ مظاہرین نے مختلف شہروں میں ان کے 4 ریسٹورنٹ لوٹنے کے بعد ان کو آگ لگا دی، جس سے انہیں لاکھوں یورو کا نقصان ہوا ہے۔ دنیا بھر میں سویڈن میں کی جانے والی قرآن مجید کی بے حرمتی پر شدید رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں عراقی فٹ بال لیگ کے 2 ٹیموں الشرط اور القاسم نے احتجاج کا منفرد انداز اپنایا، جس نے تیزی سے عالمی میڈیا کی توجہ حاصل کر لی۔ عراق کی فٹ بال لیگ کی ٹیموں الشرط اور القاسم کے ریفریوں اور کھلاڑیوں نے میچ کے آغاز قرآن پاک کو ہاتھوں میں اٹھا کر بوسہ دیتے ہوئے کیا۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA نے نیشنل سینٹرل بیورو انٹرپول پاکستان نے کارروائی کرتے ہوئے مسقط سے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ FIA ترجمان کے مطابق ملزم رضوان پر سیالکوٹ میں اقدام قتل کا مقدمہ درج تھا۔ ترجمان نے کہا ہے کہ ملزم کو مسقط سے گرفتار کر کے اسلام آباد منتقل کر دیا گیا ہے۔ FIA امیگریشن نے لاہور ایئرپورٹ پر کارروائی کرتے ہوئے جعلی سفری دستاویزات پر ہنگری جانے والے مسافر شاہد علی کو آف لوڈ کر دیا۔ مسافر شاہد علی تعلیم کی غرض سے ہنگری جا رہا تھا، تاہم اس کے پاسپورٹ پر ہنگری کا جعلی تعلیمی ویزا سٹیکر لگا ہوا تھا۔ ابتدائی تفتیش کے بعد معلوم ہوا کہ مسافر کے بہنوئی نے 20 لاکھ کے عوض ویزا حاصل کیا تھا۔ مسافر کو ایجنٹ کی نشاندہی اور مزید قانونی کارروائی کے لیے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل منتقل کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل لاہور نے کارروائی کرتے ہوئے 3 اشتہاری ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان انسانی اسمگلنگ کے گھرونہ جرم میں ملوث تھے۔ ترجمان اینٹی ہیومن ٹریفکنگ کے مطابق گرفتار ملزمان نے شہریوں کو بیرون ملک بھجوانے کے لیے لاکھوں یورو بٹورے۔ گرفتار ملزمان میں مزمل خان، رانا محمد الیاس اور مقصود علی شامل ہیں۔ FIA امیگریشن کی کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی، UAE سے آنے والے مسافر کو گرفتار کر لیا۔ ملزم امجد حسین اسلام آباد پولیس کو مطلوب تھا۔ ملزم فلائٹ نمبر FZ 335 سے کراچی پہنچا تھا۔ ملزم کے خلاف تھانہ گولڑا شریف میں 489F کے تحت مقدمہ درج تھا۔ ملزم کو اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ فرانس نے ایک نیا قانون منظور کیا ہے، جس کے تحت 15 سال سے کم عمر بچے والدین کی اجازت کے بغیر سوشل میڈیا استعمال نہیں کر سکیں گے۔ اس قانون کے تحت 15 سال سے کم عمر بچوں کی طرف سے اکاؤنٹ بناتے وقت اس کے والدین یا نگران کی اجازت درکار ہوگی۔ مزید برآں نئی قانون سازی کے ذریعے والدین اپنے 15 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو معطل کرنے کی بھی درخواست دے سکتے ہیں۔ بارسلونا کے ڈسٹرکٹ سان مارتی میں پولیس محسوس اسکواڈرا نے کائے یول میں ایک ہوم لیس شخص کی پرتشدد موت کے مبینہ مجرم کے طور پر ایک 31 سالہ شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار شخص کو ہفتے کے روز عدالت میں پیش کیا گیا۔ سپریم کورٹ آف جسٹس آف کاتالونیا نے زیر حراست شخص کو بغیر ضمانت کے جیل بھیج دیا ہے۔ کاتالونیا اور ساحلی علاقوں میں جمعرات اور جمعے کو آنے والے طوفان کے بعد گابا کے قریب دریا یوبریگت کے کنارے پر صفائی کرنے والے عملے کو کچرے کے ڈھیر سے 150 کلو گرام چرس کے بند ڈبے ملے ہیں۔ پولیس نے ڈبے قبضے میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہے۔ کاتالونیا کی سڑکوں پر موجودہ سال میں اموات کی تعداد گزشتہ سال کے مقابلے میں 13.4% کم ہوئی ہے۔ کاتالونیا میں AP7 وہ سڑک ہے جہاں پر سب سے زیادہ مہلک حادثات ہوتے ہیں۔ اس شاہراہ پر بھی حادثات میں 56% کمی واقع ہوئی ہے۔ 2023 کے پہلے ہاف 1 جنوری سے 30 جون تک انٹر اربن روڈ نیٹ ورک پر 62 مہلک حادثات میں 71 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ کاتالونیا میں روڈ نیٹ ورک پر گزشتہ سال اسی عرصے کے دوران 74 حادثات میں 82 افراد جان کی بازی ہار گئے تھے۔
اس سال 359 ٹریفک حادثات میں سیریس انجریز رجسٹر ہوئی، جو 2019 کے اسی عرصے کے مقابلے میں 10% کم ہے، لیکن 2022 کے مقابلے میں 16% زیادہ ہے۔ جون میں 10 ہلاکتیں ہوئی، جو گزشتہ سال جون کے مقابلے میں 2 کم اور 2019 کے اسی مہینے کے مقابلے میں 3 کم تھی۔ 70 مہلک حادثات میں 24 موٹر سائیکل سوار بھی ہلاک ہوئے۔ سال کے پہلے 6 مہینوں میں ہونے والے حادثات کے اعداد و شمار بھی شدید زخمیوں میں مردوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ہلاکتوں میں 75% مرد اور 25% پتہ یہ ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ، قاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ، کائیے استے نمبر 9، نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ اسپین کے جزائر کناریہ کے سمندری علاقے میں مائیگرینٹس کی ایک نئی کشتی کے حادثے کی اطلاع ملی ہے، جس میں 51 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں 11 خواتین اور 3 نابالغ بچے بھی شامل ہیں۔ یہ کشتی مراکش کے شہر تاتان سے روانہ ہوئی تھی۔ کشتی حادثے میں صرف 4 افراد کے زندہ بچنے کی اطلاعات ہیں۔ پولیس موسد اسکواڈرا نے نیشو پولیس کے ساتھ مشترکہ آپریشن میں مہنگی ترین گھڑیوں کو پرتشدد وارداتوں میں چھیننے والے ایک مجرمانہ گروہ کا خاتمہ کر دیا ہے۔ مجرموں کی لوٹ مار کا دائرہ کار میڈرڈ سے بارسلونا تک تھا۔ پولیس آپریشن کے نتیجے میں مراکش سے تعلق رکھنے والے 2 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان سے 4 گھڑیاں، جن کی مالیت 15,000 سے لے کر 1,60,000 یورو تک ہے۔ پولیس نے ملزمان سے ایک الیکٹرک پستول اور نقدی بھی برآمد کی ہے۔ بارسلونا کے الپرات ایئرپورٹ پر ارائیولز ایریا میں ایک سنگین حادثہ پیش آیا، جب ایک شخص نے شیشے کی بوتل توڑ کر خود کو زخمی کر لیا، جس سے اس کے پیٹ پر شدید زخم آئے۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ شخص اپنے علاوہ کسی اور کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا تھا یا نہیں۔ پولیس نے زخمی شخص کو بلویچے ہسپتال میں منتقل کر دیا ہے۔ بارسلونا میں 1.5 لاکھ مکانات یا فلیٹس خالی ہیں، جہاں پر کوئی نہیں رہتا۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسٹیٹکس کے مطابق کاتالونیا میں 10% سے زائد مکانات خالی ہیں۔ بارسلونا میں 9.3% فلیٹس، جن کی تعداد 75,000 بنتی ہے، خالی ہیں، اور 9% میں سیزنل کام کے لیے آئے ہوئے لوگ سال میں صرف 3 مہینے رہتے ہیں۔ اس اعتبار سے تقریباً 1.5 لاکھ فلیٹوں میں کوئی بھی خاندان نہیں رہتا۔ کاتالونیا میں 10.7% مکانات خالی ہیں، جو 4,20,000 ہے، اور 11% ایسے ہیں جس میں کوئی نہیں رہتا، اور ان کی تعداد 4,30,000 ہے۔ کاتالان پولیس موسد اسکواڈرا نے جنوبی کاتالونیا کے قصبے سلاؤ کے ایک ہوٹل میں خاتون کی پرتشدد موت کے الزام میں ایک شخص کو حراست میں لے لیا۔ ہوٹل میں پولیس کو عورت زخمی حالت میں ملی تھی، مگر وہ جان بر نہ ہو سکی۔ حکام نے ملزم اور مقتولہ کے درمیان تعلق کی ابھی تک تصدیق نہیں کی ہے۔ کاتالان پولیس موسد اسکواڈرا اور نیشو پولیس نے ایک مشترکہ آپریشن میں ایک موبائل فون کی غیر قانونی فروخت کرنے والے گروہ کا خاتمہ کر دیا۔ بارسلونا کے متصل ڈسٹرکٹ ہاسپٹالت اور بارسلونا کے مختلف گھروں پر چھاپے مارے گئے، اور اسپین بھر کے مختلف شہروں سے چوری شدہ 195 موبائل فون برآمد کر لیے گئے۔ چھاپوں کے دوران پولیس نے 47,000 یورو نقد بھی برآمد کیے۔ چوری کے موبائل فونز خریدنے کا نیٹ ورک ایک شخص چلا رہا تھا اور اسپین کے تمام علاقوں سے چوری شدہ موبائل خریدتا تھا۔ بارسلونا کے متصل ڈسٹرکٹ ہاسپٹالت میں ایک کونسل جنرل نشے میں دھت پکڑا گیا۔
बार्सिलोना में डोमिनिकन रिपब्लिक के कौंसल जनरल कार्रेस बेल्तासार मांदेस पेरेस को ग्वार्डिया रुबाना ने उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो नशे में धुत थे और उनकी वजह से एक गाड़ी भी दूसरी गाड़ी से टकरा गई और उन्होंने जाए वकुआ से फरार होने की कोशिश की, मगर पुलिस ने नाकाम बना दी। पुलिस ने जब उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने मज़ाहमत की और अपने इस्तिस्ना के बारे में दोहराया। गिरफ्तारी के वक्त कौंसल जनरल सरकारी गाड़ी पर सवार थे और उनका नशे का टेस्ट पॉजिटिव आया था। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का ख़बरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट टीवी को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला के हज़ूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा ख़ात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।